نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام عالم کے انس و جن کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا فریضہ پوری طرح انجام دیا، اللہ کی کتاب کے الفاظ کی تعلیم دی، اس کے معانی اور احکام بتائے اور عملی طور پر بھی خود کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت، تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ ان حضرات نے بہت ہی تکلیفیں اٹھائیں اور اسلام کے عقائد اور اصول و فروغ کے پھیلانے اور پہنچانے میں جانوں کی بازی لگا دی۔ جو دین انہیں ملا تھا اسے محفوظ رکھا اور آگے بڑھایا اور پورے عالم میں پھیلایا۔ ساری امت پر ان حضرات کا احسان عظیم ہے کہ امت تک پورا دین پہنچا دیا۔ یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحیح نائب بنے، علم بھی سکھایا اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اخلاص کی قدردانی فرمائی، ان کی محنتوں کو قبول فرمایا، قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی اور ان سے راضی ہو جانے کی خوشخبری دی اور ان کے بلند درجات سے آگاہ فرمایا۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے جس کے معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صحابی اس سے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک صحبت کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اس طرح کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا پاکیزہ گروہ اس زمرہ میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت اور ائمہ سلف کا بالاتفاق قول ہے کہ سب کے سب نجوم ہدایت ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ گروہ صحابہ کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے عالمگیر پیغام رسالت کو خطہ ارضی کے ہر گوشہ تک اس کی حقیقی روح کے ساتھ پھیلایا۔ بہرحال صحابہ کرام وہ نفوس قدسی ہیں جنہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی حالت ایمان میں زیارت نصیب ہوئی اور انہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مل کر دعوت جہاد کے میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے امت تک قرآن و حدیث کی تعلیمات کو روایت و عمل کے ذریعے بھی انہوں نے پہنچایا۔ اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند اور برتر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اعلیٰ مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اسی پاکیزہ جماعت میں سے آج حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی اور ایسے فراخ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکی کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین فتین تھے، انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور کفار قریش میں کفر ایمان کی مار آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کو شان تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کریں، یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس معرکہ میں شرکت کر رہا ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے، اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور قریش کی مارکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں بھی آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل مشہور شاعر بھی تھے اور قبیلے کے سردار بھی۔ دونوں ہی باتیں ایسی تھیں کہ ان کا بڑا مان تھا، مان بھی ایسا کہ دور دور کے لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے اور عزت سے بٹھاتے تھے۔ یہ جنوب کے رہنے والے تھے، یعنی علاقہ یمن کے، لیکن جب بھی مکہ جاتے ان کی بڑی او بھگت ہوتی، بڑا استقبال ہوتا۔ سینکڑوں میل دور سے یہ اس زمانے میں مکہ جاتے جب وہاں بتوں کی یاترا ہوتی۔ اس موقع پر قبیلے کے لوگ دیکھنے میں آتے، بانت بانت کی بولیاں سننے میں آتی، ساتھ ہی خاصا لین دین بھی ہو جاتا۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا، کسی قبیلے کا سردار، تو اس موقع پر اس کی بڑی عزت کی جاتی۔ اس زمانے میں چونکہ شاعروں کی کچھ زیادہ ہی عزت تھی، اس لیے ایسے لوگ اور بھی زیادہ عزت کے مستحق سمجھے جاتے تھے، جو شعر کہتے اور شعر کی خوبی کو پرکھ سکتے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 150 سے زائد مرد عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، اور اعلان نبوت کو 6 سال سے کچھ زیادہ ہی عرصہ گزر چکا تھا۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ معظم میں قریبی آبادیوں میں تبلیغ کے لیے اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی زمانہ میں یاترا کے لیے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تھے۔ وہ فرماتے ہیں سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے، بڑی گرمجوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یا ایک شخص نے بظاہر خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں بھی پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہیں یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ مشورہ اور تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں، نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا سر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، خامد کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں بھی آپ کے قریب تک نہ پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا، نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھی ہوئی بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیے کرتے تھے، تو عذرا احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادہ میرے کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل میں نے محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و قبح کو خوب پہچانتا ہے، یہ شاید جو کچھ بھی کہتا ہے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوفزدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھا کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور فلق کی تلاوت فرمائی۔ بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور ان بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے التجا کی کہ الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادہ کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین کو چھوڑنے کی یہ سزا ہے۔ روشنی نہیں، میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصہ میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آئے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹی کی بات سن کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین تسلیم کی لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے اور آئیے، میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار عائل ہو گئی ہے۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بھی وہی دین اختیار کی لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کی ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ ذوالشراء کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ ذوالشراء کے میرے دوست کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ ذوالشراء سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر ذوالشراء پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں، جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تو فعل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوست پر فسق فجور اور نافرمانی کی خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادہ میری قوم کو بددعا نہ دے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا ہائے میری قوم، لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف متوجہ کر ارشاد فرمایا اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسلسل سرزمین دوست میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر بدر، احد اور خندق جیسی ہولناک جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوست کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں بھی مقرر حصہ دیا۔ ہم نے التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں ہمیں مہمنہ میں رکھیے، یعنی لشکر کے دائیں پہلو پر، اور لفظ مبرور ہمارا شعار مقرر فرما دیجیے۔ اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمر بن حمامہ کے بت ذوالکفین کی طرف روانہ کریں تاکہ میں ایسے نظر آتش کر سکوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور میرے ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلا ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں ہمارے ارد گرد عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان پجارے کی موجودگی میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل ماغ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر رجزیہ اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ذوالکفین میں تیرے پجاریوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی ہے، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے آگ نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ بن گیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار، میرا بیٹا آپ کی تائید نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑی اور کفر الہات کا شعلہ بھڑکا تو طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ ان کا بیٹا عمر بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلے میں ابھی وہ راستہ میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا میں خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا عمر بھی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا میں نے اس کی ایک تعبیر کی ہے، سر منڈانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے وہ زمین ہے جو کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا جو میرا مقدر ہے، لیکن اس سے شہادت کا مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔
مارکہ یمامہ میں اس جلیل قدر صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی کڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اس مارکہ میں لڑتے ہوئے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی، اور ان کے بیٹا عمر بھی لگاتار دشمن سے برسر پیکار رہا، یہاں تک کہ زخم نے اسے چور کر دیا، اور یہ اس طرح ارض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت طفیل کے بیٹے عمر آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، دسترخوان بچھا، اس وقت متعدد لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہیں؟ جواب دیا امیر المومنین بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، یعنی ان کا دو ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فیضیاب ہونے کا خواب اسی وقت نظر آنے لگا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر مجاہدین کے ساتھ یہ جہاد میں کود پڑے اور دشمن سے لڑتے ہوئے اس جام شہادت کو نوش فرمایا جس کی ان کے والد نے تمنا کی تھی۔ اور طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ایک شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ بہرحال صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو قربت کا جو شرف حاصل ہے اس کا مقابلہ کوئی اور مسلمان ہرگز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام سے محبت عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی پیروی کے بغیر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کا تصور محال ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جس انداز میں زندگی گزاری وہ عین اسلام اور اتباع سنت ہے، اور ان کے ایمان کے کمال و جمال، عقیدہ کی پختگی، اعمال کی صحت، اچھائی، صلاح و تقوی کی عمدگی کی سند خود رب العالمین نے انہیں عطا کی ہے، اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول پاک سے اپنے جانثاروں کی تعریف توصیف اور ان کی پیروی کو ہدایت سعادت قرار دی ہے۔ غیر حضرات صحابہ کرام کی جماعت اس پوری کائنات میں وہ خوش قسمت جماعت ہے جن کی تعلیم، تربیت، تصفیہ، تزکیہ کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور استاد تعلیق مقرر کیے گا۔ اس نام خداوندی پر وہ جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا فخر کریں بجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی، عملی میراث اور آسمانی امانت چونکہ ان حضرات کی سپرد کی جا رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ یہ حضرات آئندہ نسلوں کے لیے قابل اعتماد ہوں۔ چنانچہ قرآن حدیث میں جا بجا ان کے فضائل مناقب بیان کیے گئے، وہی خداوندی نے ان کے تعدیل فرمائی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کے اخلاص و الہیت کی شہادت دی ہے، اور انہیں یہ رتبہ بلند ملا کہ انہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل گواہوں کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو اس کا نمونہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی بلکہ ان حضرات کے لیے ادب و احترام کی تعلیم دی گئی، اور خود کائنات کا پال و نہار اس کی تعریف توصیف بیان کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی حیات فانی ہی میں اپنی رضامندی، ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اپنے خاص مقام رحمت جنت کی بشارت خوشخبری سناتا ہے۔ ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے۔ ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان قبولیت کو پھر ان کے ایمان کے معیار کسوٹی کا درجہ دیتے ہوئے ارشاد ہے ایمان قبول کرو جیسے کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اور کبھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہمی ربط و تعلق محبت الف کا نقشہ کھینچتی اور ارشاد فرماتا ہے وہ باہم نہایت مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قلوب تقوی طہارت میں نہایت مزکہ مصفہ تھے۔ اسی کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وہی ہے جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات فرمودات میں حضرات صحابہ کرام فضائل مناقب، ان کی ذات قدسی صفات تعریف توصیف خوب بیان فرمائی ہے۔ خلیفہ ثانی فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا اعزاز اکرام کرو کیونکہ وہ تم سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد والے بھی، پھر ان کے بعد والے بھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد عدو ملامت نہ بنا لینا۔ بس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ صحابہ کرام عین دین کی بنیاد ہے، دین کے اول پھیلانے والے ہیں،
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ وہ مبارک جماعت ہے جس اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا، اور اس بات کے مستحق ہیں کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباع کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور بناوٹ ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اور دین کے ارشاد کے لیے چنا تھا، اس لیے ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، طاقت بار ان کے اخلاق، ان کی سیرتوں کو مضبوط پکڑو، اس لیے کہ وہی ہدایت کے راستے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ایمانی کیفیت کو بڑھاتا ہے، زندگی کے اصول سکھاتا ہے، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات انسان کے درست ہوتے ہیں، سنت اور بدعت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائے جس سے لوگوں میں شوق عمل پیدا ہو، اور اس مثال کو پیش نظر رکھ کر لوگ خود بخود اپنے عقائد و اعمال کی طرف مائل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پہچاننے کے لیے حضرات صحابہ ہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے استفادہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی روشنی بغیر کسی پردے، بغیر کسی واسطے کے صحابہ کرام پر پڑی، اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کی تقدیس و تعریف فرمائی، اور جماعت صحابہ کو مجموعی طور پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 81 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔